ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 TV خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ٹینڈرز کے ذریعے اشیاء ضروریہ کی خریدی کے لیے 5 رکنی کمیٹی کی تشکیل۔ اعلیٰ عہدیداروں اور رائس ملز مالکین کے ساتھ محکمہ سول سپلائز کا جائزہ اجلاس۔ دسہرہ اور دیوالی کے موقع پر معمرین، بیواؤں اور معذورین کو وظائف دینے وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ بیڑی بنانے والے مزدوروں کو ترغیبات۔ لال قلعے پر قومی پرچم لہرا سکتا ہے تو قلعہ گولکنڈہ پر کیوں نہیں؟ ناقدین سے نائب وزیر اعلیٰ محمود علی کا استفسار۔ تلنگانہ میں ایم سیٹ کاؤنسلنگ ملتوی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے کاؤنسلنگ کرنے سے تلنگانہ حکومت کا انکار۔ اور پردیش کانگریس میں بغاوت کے آثار، ورنگل ضلع کے کانگریس کمیٹی نے پردیش کانگریس کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ حکومت نے ٹینڈرز کے ذریعے اشیاء ضروریہ کی خریدی کے لیے محکمہ سول سپلائز کی قیادت میں 5 رکنی کمیٹی کی تشکیل عمل میں لاتے ہوئے احکام جاری کیے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر سول سپلائز ای راجندر کی قیادت میں محکمے کے عہدیداروں اور رائس مل مالکان، سول سپلائز کمشنر پارتھا سارتھی اور دیگر عہدیداروں کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں چاول کے ذخیرے اور کسانوں کے لیے دھان کی خریداری سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے کہا ہے کہ دسہرہ اور دیوالی تہواروں کے دوران معمرین، بیواؤں اور معذورین کو پنشن دی جائے گی۔ نظام آباد کے آرمور میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ بیڑی بنانے والے مزدوروں کو 1000 روپے تک کی ترغیبات دی جائیں گی۔ دلت قبائلی لڑکیوں کی شادی کے لیے بھی کلیان لکشمی اسکیم کے تحت 50,000 روپے کی مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ آرمور کے عوام کے لیے 114 کروڑ روپے کے مصارف سے پینے کے پانی کی اسکیم جاریہ سال کے اختتام سے پہلے مکمل کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ پینے کے پانی کے لیے پلانٹ قائم کیے جائیں گے۔ مکانات کی تعمیر کے دوران بدعنوانیوں کی تحقیقات کرائی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری امکنہ اسکیم کے دوران کروڑوں روپے کی بدعنوانیاں ہوئی ہیں۔ غریبوں کے لیے معیاری کالونیز تعمیر کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے سیاسی قائدین کے دوروں کے دوران اسکولی بچوں کو مدعو کیے جانے کا سخت نوٹ لیتے ہوئے کہا کہ بچوں کو اس طرح کی سرگرمیوں سے دور رکھنا چاہیے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اس طرح کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ عہدیداروں کو چاہیے کہ وہ چھوٹے بچوں کو سیاسی قائدین کے جلسوں میں بھیجنے والے افراد کے خلاف کارروائی کریں۔ اس سے پہلے نظام آباد پہنچنے پر وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ 19 اگست کو تلنگانہ میں منعقد ہونے والے جامع سروے کے دوران اگر عوام اپنے گھر پر موجود نہ رہیں گے تو حکومت کے اعداد و شمار میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ نظام آباد کے دورے کے دوران عہدیداروں سے انہوں نے کہا کہ یہ سروے تلنگانہ حکومت کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ حکومت کے پاس اعداد و شمار نہ ہونے کی وجہ سے بدعنوانیاں ہو رہی ہیں۔ کے سی آر نے ضلع کلیکٹرز کو ہدایت دی ہے کہ اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر تشہیر کریں اور اس کے لیے اقدامات بھی کریں۔ انہوں نے کہا کہ خاندانوں سے زیادہ سفید راشن کارڈز ہونا باعث شرم ہے۔ اس جامع سروے کے بعد سفید راشن کارڈ جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔ فیس باز ادائیگی اسکیم میں بھی بڑے پیمانے پر بے خاتگیاں ہوئی ہیں۔ قلعہ گولکنڈہ میں یوم آزادی کی تقاریب کے لیے بڑے زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں۔ سٹی پولیس نے اس سلسلے میں پولیس بندوبست کو قطعیت دیتے ہوئے ریہرسل بھی شروع کر دی ہے۔ ریاستی حکومت کے اس فیصلے سے قلعہ گولکنڈے کی رونق میں اضافہ ہو گیا ہے اور اس سے اس علاقے کی ترقی بھی ممکن دکھائی دے رہی ہے۔
قلعہ گولکنڈہ میں یوم آزادی کی تقریب منعقد کرنے ریاستی حکومت کے فیصلے کے بعد تنقیدوں کے بیچ نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی نے سوال کیا ہے کہ جب لال قلعے پر قومی پرچم لہرایا جا سکتا ہے تو قلعہ گولکنڈہ پر قومی پرچم لہرانے میں کیا قباحت ہے؟ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے قلعہ گولکنڈہ پر پرچم لہرانے کے فیصلے پر انہیں فخر محسوس ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 57 سالہ تلنگانہ تحریک کو ختم کر دیا گیا تھا، اب اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی غیر ضروری اس مسئلے پر تنازعہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 6 مہینوں میں محکمہ مال میں مناسب تبدیلیاں لائی جائیں گی۔ سیکریٹریٹ میں سب رجسٹرار ڈائری کے رسم اجرا کے موقع پر محمود علی نے کہا کہ تلنگانہ میں جلد ہی اراضیات کی قیمتوں میں اضافے پر غور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جاریہ ماہ کی 11 تاریخ کو سب رجسٹرار نظام پر عہدیداروں کے ساتھ وہ ایک اجلاس منعقد کریں گے اور 19 اگست کے بعد محکمہ مال کے دفاتر کا معائنہ کرتے ہوئے جائزہ لیا جائے گا۔ سیکولرزم کو لیں گے، اچھی طریقے سے ہم ڈیولپ کریں گے اور بہت ہم کو پراؤڈ ہے ہمارے سی ایم صاحب کے ڈیسیجن پہ، سارے تلنگانہ کے عوام کو۔ یہ وہی پبلک ہے جو نظام پیریڈ میں رہتے تھے، مل جل کے رہتے تھے دو آنکھ کی طرح، تھوڑا 57 ایئر میں تھوڑا تھوڑا ہم کو بدلا دیے، پھر وہی ہم کلچر لائیں گے۔ بہت ہم ویلکم کرتے ہیں اور پبلک بھی بہت ویلکم کری، آپ کس سے بھی پوچھ لیجیے۔ ہمارے پاس اب ایک گراؤنڈ میں کرتے ہیں، گراؤنڈ میں کرنے کے بعد ہسٹوریکل پلیس پہ کرے تو کیا ہوتا اور اس کا ایک اچھا میسج جاتا پبلک کے اندر، فارن کنٹریز میں جاتا۔ یہ حیدرآباد اسٹیٹ کو ہم ورلڈ میں بتائیں گے آپ کو، نظام اسٹیٹ میں جیسا ورلڈ میں ریچسٹ اسٹیٹ تھی ہماری حیدرآباد اسٹیٹ، اور ویلفیئر کے کام ورلڈ میں جہاں بھی پرابلم آتا تھا، سائیکلون آتا تھا، بھوک مری آتی تھی، وہ مدد کون کرتے تھے؟ نظام سرکار کرتے تھے۔ اسی طرح یہ اسٹیٹ کو بھی انڈیا میں نمبر 1 اسٹیٹ بنا کے بتائیں گے آپ کو 5 سال کے اندر۔ ریاستی ڈی جی پی انوراگ شرما نے واضح کیا ہے کہ تلنگانہ حکومت کی پہلی یوم آزادی تقریب گولکنڈہ قلعے میں ہی منعقد ہو رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی جی پی نے کہا کہ محکمہ مال اور فوج کے درمیان اراضی کے تنازع پر جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کی یکسوئی کر لی جائے گی اور جلد ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ڈی جی پی نے بتایا کہ یوم آزادی تقریب کے لیے انتظامات قلعے میں ہی کیے جائیں گے۔ ورنگل کانگریس کمیٹی کے قائدین نے پردیش کانگریس کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ضلع کے قائدین کا کہنا ہے کہ صدر پی سی سی کا ضلع ہونے اور ضلع پریشد میں اکثریت کے باوجود بھی وہ صدرنشین کا عہدہ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ مقامی قائدین کا کہنا ہے کہ ایسے ناکام قائد کی قیادت میں ہونے والے اجلاس میں وہ شرکت نہیں کریں گے۔ تاہم صدر پی سی سی پونلا لکشمیا پر پارٹی اعلیٰ قیادت مہربان ہے، انہیں عہدے سے ہٹائے جانے کی آساریاں ان کے دلی دورے کے بعد ختم ہو گئی ہیں۔ تلنگانہ کونسل میں قائد اپوزیشن ڈی سرینیواس نے وپ کی خلاف ورزی کرنے والے کانگریس کے ارکان کونسل کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ تلنگانہ کونسل کے صدرنشین کے انتخاب کے دوران پارٹی وپ کی خلاف ورزی کرنے والے کانگریس کے 8 ارکان کو نااہل قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کونسل کے صدرنشین کو درخواست دی گئی تھی۔ تیلگو دیشم نے کہا ہے کہ اپوزیشن سے تعاون طلب کرنے کی بجائے حکومت اس پر تنقید کرتے ہوئے عوام کو الجھن سے دوچار کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی لیڈر پیدی ریڈی نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کے سی آر حکومت نہیں بلکہ تحریک چلا رہے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ عوام کو مشتعل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی 37 شعبے ایسے ہیں جس کی تقسیم باقی ہے، اگر اس پر توجہ نہیں دی گئی تو مستقبل میں مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اندرسین ریڈی نے کہا ہے کہ کے سی آر محمد علی جناح کی طرح بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کو پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اندرسین ریڈی نے وزیر اعلیٰ پر تیلگو عوام میں تفرقہ ڈالنے کا الزام عائد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ منشور میں کیے گئے وعدوں پر عمل آوری کے بجائے کے سی آر صرف بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کے سی آر اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں تو انہیں عثمانیہ یونیورسٹی میں قدم رکھ کر بتانا ہوگا۔ اندرسین ریڈی نے کہا کہ 19 اگست کو ایک ہی دن تلنگانہ میں سروے ممکن نہیں ہے۔
تلنگانہ ریاست میں 19 اگست کو منعقد ہونے والے سروے سے متعلق حکومت کی طرف سے ایک پوسٹر جاری کیا گیا ہے۔ 4 لاکھ ملازمین کے ذریعے ایک ہی دن کیے جانے والے اس سروے کی تشہیر کے لیے بنائے گئے پوسٹر میں بعض غلطیاں نظر آئی ہیں۔ پوسٹر میں بنگارو کو بنگرو لکھا گیا ہے، لیکن حکام کو اس پر غور کرنا ہوگا کہ سروے کے دوران غلطی نہیں کی جانی چاہیے، جس سے عوام کو نقصان ہوگا۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر پونالا لکشمیا نے کہا ہے کہ برقی بحران پر وزیر اعلیٰ KCR کے لاپرواہ رویے سے کسانوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پونالا لکشمیا نے کہا کہ کسانوں کو وعدے کے مطابق برقی سربراہ کرنے کے بجائے کسانوں پر لاٹھی چارج کرنا باعث شرم ہے۔ پونالا لکشمیا نے ایک بار پھر کہا کہ KCR کے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے تقریباً 120 کسانوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ KCR حکومت کسانوں پر ظلم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو مفت برقی سربراہی کا سہرا کانگریس کے سر جاتا ہے۔ TRS نے جو وعدے کیے تھے اسے پورا کرنا وزیر اعلیٰ KCR کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے 10 سالہ دور اقتدار میں کسانوں کو مفت برقی سربراہ کرتے ہوئے کانگریس نے ایک کارنامہ انجام دیا ہے۔ صدر تلنگانہ PCC نے کہا کہ کانگریس اب عوام کے لیے سیاست کرے گی۔ ఇంకా మేము రాజకీయాలు మొదలు పెట్టలేదు। రాజకీయాలు ఖచ్చితంగా మొదలు పెడతాం। ప్రజల పక్షాన ఉండడానికే రాజకీయాలు, ప్రజల పక్షాన ఉండడానికే రాజకీయ పార్టీలు। రాజకీయాలకైనా మీ సమయం 6 గంటలు। ఆ రోజు ఏ పార్టీ నుంచి ఎవరిని తీసుకోవాలి, ఏ పార్టీ నాయకులు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు, దీనికేమో 6 గంటల సమయం। రైతుల విషయంలో మీకు సమయం దొరకలా, సాయంకాలం లాఠీ చార్జ్ అయిపోయి దెబ్బలు తిని గాయపడితే అప్పుడు సాయంకాలం 6 గంటల కరెంట్ ఉంది। అసలు 6 గంటల కరెంట్ ఉందా? تلنگانہ میں MSET کونسلنگ کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش اعلیٰ تعلیم کونسل کے صدرنشین وینو گوپال نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت نے کونسلنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی کونسلنگ کا آغاز عمل میں لایا جائے گا۔ تلنگانہ ریاست میں 23 کونسلنگ مراکز پر کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 10 اگست کو ایک بار پھر اعلامیہ جاری کیا جائے گا اور دونوں ریاستوں میں انجینئرنگ کالجز کا عمل 23 اگست تک مکمل کر لیا جائے گا۔ دوسری جانب آندھرا پردیش میں کونسلنگ کا جمعرات کو آغاز ہو رہا ہے۔ کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے تلنگانہ حکومت کے اعلان کے خلاف عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء نے جمعرات کو چلو تارناکہ ریلی نکالنے کی کوشش کی۔ آرٹس کالج سے طلباء نے ریلی کا آغاز کیا تھا، لیکن RTC دواخانے کے پاس پولیس نے طلباء کو روک دیا۔ اس موقع پر طلباء اور پولیس کے درمیان سخت بحث و تکرار ہوئی اور دھکم پیل بھی ہوئی۔ پولیس کی کارروائی میں 2 طلباء زخمی ہو گئے۔ پولیس نے کئی طلباء کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ تلنگانہ BJP کے صدر کشن ریڈی نے ضلع میدک کے نارسنگی دیہات میں کسانوں پر کیے گئے لاٹھی چارج کی شدید مذمت کی ہے۔ BJP دفتر میں میدک ضلع کے لاٹھی چارج سے متاثرہ کسانوں نے کشن ریڈی سے ملاقات کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ گزشتہ 3 مہینوں کے دوران TRS حکومت نے جو کام کیا ہے وہ اب ان کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صرف اپنے افراد خاندان کو اہمیت دے رہے ہیں اور کسانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کو سنگاپور بنایا جائے گا یا لندن، فی الحال ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے، پہلے کسانوں کو مؤثر برقی سربراہ کی جانی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے اپوزیشن کو بھیکاری کہے جانے پر تبصرہ کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ ہم عوام کے لیے بھیک مانگنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ YSR کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو مستقبل میں سرکاری عہدیداروں کو یونیفارم پہنائیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی ترجمان واسی ریڈی پدما نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو نے سرکاری اجلاس کو سیاسی انداز میں منعقد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عہدیداروں کو اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر پیلے کپڑے پہن کر سیاست کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔
مہاراشٹر، چھتیس گڑھ، کرناٹک سے تعلق رکھنے والے افراد نے وفود کی شکل میں دارالسلام پہنچ کر اکبر الدین اویسی، قائد مجلس لیجسلیچر پارٹی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر مہاراشٹر کے مجلسی انچارج سید معین اور دوسرے موجود تھے۔ قائد مجلس سے رائے پور، اکلکوٹ، شولاپور، گنٹور اور نلگنڈا سے تعلق رکھنے والے افراد نے ملاقات کرتے ہوئے ان کی گلپوشی کی۔ شکاگو، امریکہ کے ایک وفد نے بھی دارالسلام میں اکبر اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں عید کی مبارکباد پیش کی۔ حیدرآباد سٹی کانگریس کمیٹی کے کارکنوں نے تلنگانہ حکومت پر سرکاری اسکیموں پر عمل آوری نہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے اندرا پارک پر دھرنا دیا۔ احتجاجی کارکنوں نے فیس باز ادائیگی اور اسکالرشپس میں ہو رہی تاخیر اور کسانوں کے قرضوں کی معافی کے اعلان کو تعطل سے دوچار کرنے پر تلنگانہ حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔ کانگریس کارکنوں نے فوری سرکاری اسکیموں پر عمل آوری کا مطالبہ کیا ہے۔ بی جے پی کارپوریٹرز نے پی وی ایکسپریس وے پر سردار ولبھ بھائی پٹیل کا مجسمہ نصب کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے میئر کے چیمبر کے روبرو دھرنا دیا۔ بی جے پی کارپوریٹرز کا کہنا ہے کہ 8 سال پہلے جی ایچ ایم سی نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کا مجسمہ نصب کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اسے تعطل سے دوچار کر دیا گیا۔ اسٹینڈنگ کمیٹی نے مجسمے کی تنصیب سے متعلق تجویز کو مسترد کیے جانے پر بی جے پی کارپوریٹرز نے میئر کے چیمبر کے روبرو دھرنا دیا اور نعرے لگائے۔ بعد میں پولیس نے احتجاجی کارپوریٹرز کو گرفتار کرتے ہوئے سیف آباد پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف انصاف تنظیم کی جانب سے اندرا پارک پر ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا۔ شرکاء نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی مصنوعات کے مؤثر بائیکاٹ پر زور دیا۔ نارتھ زون ٹاسک فورس نے جعلی کرنسی تبدیل کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پولیس این کوٹی ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کر کے 7 اگست کو جی لنگا ریڈی کو جوبلی بس سٹینڈ کے پاس سے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ پولیس نے لنگا ریڈی کے پاس سے 4 لاکھ روپے کے جعلی نوٹس ضبط کر لیے، جسے وہ کولکتہ کے رہنے والے ایک شخص کے پاس سے حاصل کرتا اور پھر اسے حیدرآباد اور سکندرآباد کے علاقوں میں لا کر تبدیل کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اب تک کئی دفعہ جعلی نوٹس تبدیل کر چکا تھا۔ وہ جیل جانے کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ ٹاسک فورس ساؤتھ زون کی ٹیم نے 2 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے بڑی مقدار میں کالے دھن کو ضبط کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ جام باغ کے ساکن راج پروہت اور بیگم بازار کے ساکن انل کے قبضے سے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے نقد رقم برآمد کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق جمعرات کو مصدقہ اطلاع پر شاہ عنایت گنج کے پاس مشتبہ حالت میں اسکوٹر پر جا رہے راجو پروہت اور انل کے 2 بیگز کی تلاشی لی گئی تو اس سے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کی رقم برآمد ہوئی۔ پولیس کی تفتیش پر دونوں نے اعتراف کیا کہ یہ رقم گلزار ہاؤس کے ساکن سونی اگروال سے حاصل کی گئی تھی اور اس رقم کو وصول کرنے کے لیے ممبئی کے ہیرا لال نے انہیں فون پر ہدایت دی تھی۔ پولیس کے مطابق اس رقم کو وہ بینک میں جمع کرانے کے لیے جا رہے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ راجو پروہت ہیرا لال چودھری نامی ممبئی کے ایک تاجر کے لیے کلیکشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ٹیکسز سے بچنے کے لیے غیر قانونی طریقے سے رقم کا تبادلہ کیا جا رہا تھا۔ دونوں ملزمین کو شاہ عنایت گنج پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے دونوں کے قبضے سے 2 سیل فونز اور 1 اسکوٹر کو بھی ضبط کر لیا ہے۔ ویسٹ زون پولیس نے بدنام زمانہ روڈی شیٹرز محمد خیسر عرف چور خیسر اور جنگلی یوسف کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ دونوں روڈی شیٹرز 20 سے زائد مجرمانہ مقدمات میں ملوث ہیں، جن میں قتل، اقدام قتل، جبری وصولی، زمینات پر قبضے اور دوسرے مقدمات شامل ہیں۔ ڈی سی پی ویسٹ زون ستیہ نارائنا نے بتایا کہ ان دونوں روڈی شیٹرز کو پی ڈی ایکٹ کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ روڈی شیٹرز کی سرگرمیوں سے عوام میں دہشت اور خوف پھیل رہا تھا۔ امن کی برقراری کے لیے احتیاطی طور پر انہیں حراست میں لیا گیا۔ ڈی سی پی کے مطابق کئی مجرمانہ مقدمات میں ان روڈی شیٹرز نے عدالتوں سے اس لیے برات حاصل کی ہے کیونکہ یہ گواہوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جورسڈکشن پہ حبیب نگر ملے پلی کے رہنے والا 2 نوٹوریس راؤڈی شیٹرز اینڈ گینگسٹر لیڈرز کو آج انڈر پی ڈی ایکٹ پروویژنس آرڈرز کا بارے میں یہ دونوں آدمی کو اریسٹ کر کے چرلپلی جیل کو ابھی بھیج دیا گیا ہے۔ کوکٹ پلی میں واقع زیورات اور ملبوسات کے ایک شو روم میں سرقے کی بڑی واردات پیش آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سارقوں نے تقریباً 1 کلو طلائی اور 6 کلو چاندی کے زیورات کے علاوہ 15 لاکھ روپے کی نقد رقم کا سرقہ کر لیا۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ شو روم کے عقبی حصے میں واقع عمارت یا پھر شو روم کے تہخانے کے پاس شگاف کرتے ہوئے سارق اندر داخل ہوئے تھے۔ سرقے کی اس واردات میں بین ریاستی ٹولی کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ شو روم میں موجود سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹیج کی مدد سے پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ سرقے کی واردات کی اطلاع ملنے پر پولیس نے ڈاگ اسکواڈ اور فورنسک ماہرین کے ساتھ پہنچ کر شو روم کا تفصیلی معائنہ کیا۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ٹینڈرز کے ذریعے اشیاء ضروریہ کی خریدی کے لیے 5 رکنی کمیٹی کی تشکیل۔ اعلیٰ عہدیداروں اور رائس ملز مالکین کے ساتھ محکمہ سول سپلائز کا جائزہ اجلاس۔ دسہرہ اور دیوالی کے موقع پر معمرین، بیواؤں اور معذورین کو وظائف دینے وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ بیڑی بنانے والے مزدوروں کو ترغیبات۔ لال قلعے پر قومی پرچم لہرا سکتا ہے تو قلعہ گولکنڈہ پر کیوں نہیں؟ ناقدین سے نائب وزیر اعلیٰ محمود علی کا استفسار۔ تلنگانہ میں ایم سیٹ کاؤنسلنگ ملتوی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے کاؤنسلنگ کرنے سے تلنگانہ حکومت کا انکار۔ اور پردیش کانگریس میں بغاوت کے آثار، ورنگل ضلع کے کانگریس کمیٹی نے پردیش کانگریس کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔